علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر ہما عاصم اور میں آپ کو خوش آمدید کرتی ہوں اردو کی کلاس میں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں آج ہم پڑھ رہے ہیں دوسری کلاس کی اردو۔ تو اسی کے ساتھ چلتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کی طرف۔ جی تو پیارے بچوں چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ سڑکوں پر ہمارے محافظ۔ سب سے پہلے میں آپ کو دکھاؤں گی ایک تصویر۔ اس تصویر میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ یہاں ایک بچہ اپنی والدہ سے گفتگو کر رہا ہے اور ایک اور تصویر آپ کو یہاں پر دکھائی جا رہی ہے جس میں ایک وارڈن پولیس کلاس روم میں بچوں سے مخاطب ہے۔ یہ وارڈن پولیس اپنے اصولوں کے بارے میں بچوں کو آگاہ کر رہا ہے۔ تو چلتے ہیں اس سبق کی طرف یہ جاننے کے لیے کہ یہ بچہ اپنی والدہ کو ٹریفک اصولوں کے بارے میں کیا بتائے گا۔ خاص الفاظ: خطرناک، جرمانہ، وصول، اطلاع، محکمہ، یقینی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اسد امی جان کو پکارنے لگا۔ امی جان نے باورچی خانے سے ہی پوچھا، بیٹا کیا بات ہے؟ اسد پرجوش ہو کر، امی جان آپ کو پتا ہے آج ہمارے اسکول میں کون آیا تھا؟ امی جان: بیٹا پہلے آپ منہ ہاتھ دھو کر یونیفارم بدل لیں، ہم کھانا کھانے کے بعد بات کرتے ہیں۔ اسد نے منہ ہاتھ دھو کر یونیفارم تبدیل کیا اور کھانا کھانے کے بعد امی جان کے پاس چلا آیا۔ امی جان: اچھا اب بتاؤ آج اسکول میں کون آیا تھا؟ اسد: ہمارے اسکول میں آج کچھ ٹریفک وارڈن آئے تھے۔ امی جان: کیا آپ جانتے ہیں ٹریفک وارڈن کون لوگ ہوتے ہیں اور وہ کیا کام کرتے ہیں؟ اسد: جی امی جان، ٹریفک وارڈن ٹریفک پولیس ہوتی ہے جو سڑکوں پر ٹریفک کا نظام کنٹرول کرتی ہے۔ میں نے انہیں اکثر چوراہوں میں کھڑے دیکھا ہے۔ امی جان: آج انہوں نے اپنے کام اور ٹریفک کے قوانین کے بارے میں چند ایک کام کی باتیں بتائیں۔ اتنے میں اسکول سے چھٹی کی گھنٹی بج گئی۔ اب وہ کل دوبارہ آئیں گے۔ آپ مجھے ان کے بارے میں مزید بتائیں۔ امی جان: بیٹا ٹریفک پولیس غیر لائسنس یافتہ ڈرائیوروں، خراب اور تیز رفتار گاڑیوں کو روکتی ہے جن کی وجہ سے حادثات ہو سکتے ہیں۔ یہ ہیلمٹ اور سیٹ بیلٹ کے استعمال کو بھی یقینی بناتی ہے تاکہ خطرناک حادثات کی صورت میں زیادہ نقصان سے بچا جا سکے۔ ٹریفک پولیس ٹریفک کے قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں سے جرمانہ بھی وصول کرتی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ پولیس ٹریفک کے قوانین پر عمل درآمد کرواتی ہے تاکہ ٹریفک اچھے طریقے سے رواں دواں رہے۔ اسد: امی جان یہ محکمہ تو بہت اچھا ہے۔ امی جان: بیٹا ہر محکمہ ہی اچھا ہے اگر ہم اور متعلقہ محکمے والے ملک میں رائج اصولوں اور قوانین پر عمل کریں۔ اسد: میں وعدہ کرتا ہوں اپنے ملک میں رائج تمام قوانین پر عمل کروں گا اور اچھا شہری ہونے کا ثبوت دوں گا۔ امی جان: شاباش میرا بیٹا۔ جی تو پیارے بچوں چلتے ہیں نئے الفاظ کی طرف۔ الفاظ معنی: یونیفارم اسکول کی وردی، ٹریفک وارڈن ٹریفک کنٹرول کرنے والی پولیس، کنٹرول کرنا، قابو میں رکھنا، لائسنس اجازت نامہ۔ جی تو پیارے بچوں اسی کے ساتھ چلتے ہیں اس سبق کی مشق کی طرف۔ سوال نمبر 1، درست جملے کے سامنے صحیح اور غلط کے سامنے غلط کا نشان لگائیں۔ الف، اسد نے گھر میں داخل ہوتے ہی السلام علیکم کہا، غلط۔ ب، امی جان نے اسد کو یونیفارم بدلنے کو کہا، صحیح۔ ج، ٹریفک پولیس ٹریفک کو کنٹرول کرتی ہے، صحیح۔ دال، ٹریفک پولیس ہیلمٹ کے استعمال کو یقینی بناتی ہے، صحیح۔ ہے، اچھا شہری ملک میں رائج قوانین پر عمل نہیں کرتا، غلط۔ سوال نمبر 2، سبق کے مطابق دیے گئے سوالات کے جواب لکھیں۔ الف، ٹریفک وارڈن کسے کہتے ہیں؟ جواب صفحہ نمبر 96 پر۔ ٹریفک وارڈن ٹریفک پولیس ہوتی ہے جو سڑکوں پر ٹریفک کا نظام کنٹرول کرتی ہے اور یہ چوراہوں میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ سوال ب، ٹریفک وارڈن چوراہوں میں کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ جواب، ٹریفک پولیس غیر لائسنس یافتہ ڈرائیوروں، خراب اور تیز رفتار گاڑیوں کو روکتی ہے جن کی وجہ سے حادثات ہو سکتے ہیں۔
یہ ہیلمٹ اور سیٹ بیلٹ کے استعمال کو بھی یقینی بناتی ہے تاکہ خطرناک حادثات کی صورت میں زیادہ نقصان سے بچا جا سکے۔ سوال جی، ٹریفک پولیس خراب گاڑیوں کو سڑکوں پر آنے سے کیوں روکتی ہے؟ جواب، ٹریفک پولیس خراب گاڑیوں کو سڑک پر آنے سے اس لیے روکتی ہے کہ خطرناک حادثات سے بچا جا سکے۔ دال، ٹریفک قوانین پر کون عمل درآمد کرواتا ہے؟ صفحہ نمبر 97 پر جواب، پولیس ٹریفک کے قوانین پر عمل درآمد کرواتی ہے تاکہ ٹریفک اچھے طریقے سے رواں دواں رہے۔ اچھا شہری کون ہوتا ہے؟ جواب، اپنے ملک میں رائج تمام قوانین پر عمل کرنے والا اچھا شہری ہوتا ہے۔ زبانی اظہار، سوال نمبر 3، سوالات سنیں اور زبانی جواب دیں۔ الف، چوراہے پر سرخ بتی روشن ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جواب، چوراہے پر سرخ بتی روشن ہو تو ہمیں رک جانا چاہیے۔ ب، پیلی بتی روشن ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جواب، پیلی بتی روشن ہوتے ہی آپ جانے کی تیاری کریں۔ جی، سبز بتی روشن ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جواب، سبز بتی روشن ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم گاڑی لے کر روانہ ہو جائیں۔ لفظوں کا کھیل، سوال نمبر 4، دیے گئے حروف جوڑ کر الفاظ بنائیں اور جملوں میں استعمال کریں۔ سین، کاف، واو، لام، اسکول، یہ میرا اسکول ہے۔ میم، لام، کاف، ملک، میرا ملک امن کا گہوارہ ہے۔ لام، واو، کاف، لوگ، سڑک پر لوگ زیادہ تھے۔ واو، کاف، تے، وقت، وقت کی پابندی کریں۔ پڑھیں، سوال نمبر 5، تصاویر کے نیچے دی گئی ہدایات غور سے پڑھیں اور جانیں کہ ٹریفک وارڈن کے اشارے کیا کہتے ہیں۔ پچھلی جانب سے ٹریفک کو کنٹرول کرنا اور روکنا، سامنے اور پچھلی جانب سے ٹریفک کو کنٹرول کرنا اور روکنا، سامنے کی جانب سے ٹریفک کنٹرول کرنا اور روکنا، اطراف سے ٹریفک کو چلنے کے لیے کہنا، سامنے سے ٹریفک کو چلنے کے لیے کہنا۔ قواعد سمجھیں۔ امالہ، درج ذیل جملے غور سے پڑھیں۔ حصہ الف، کمرہ میں اندھیرا ہے، پنجرہ میں گندگی ہے۔ حصہ ب، کمرے میں روشنی کر دو، پنجرے کو صاف کر دو۔ اوپر دیے گئے جملوں میں کچھ الفاظ نمایاں کیے گئے ہیں۔ حصہ الف میں نمایاں کیا گیا ہر لفظ الف یا اے پر ختم ہو رہا ہے۔ حصہ ب میں ان لفظوں میں الف یا اے کو یہ سے بدل دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ پہلے لفظ کے بعد آنے والے حروف میں، کو، نے پر ہیں۔ ان حروف کی وجہ سے کمرہ پنجرہ کو بدل کر کمرے اور پنجرے لکھا گیا ہے۔ اسے امالہ کہتے ہیں۔ یاد رہے کہ ایسے بننے والے الفاظ جمع نہیں ہوتے۔ سوال 6، دیے گئے جملے غور سے پڑھیں اور جملے کی مناسبت سے الف اور ہے کو یہ سے تبدیل کر کے جملے دوبارہ اپنی کاپی میں لکھیں۔ بکرا کو پانی دو، صحیح جملہ بکرے کو پانی دو۔ گھوڑا کو گھاس کھلاؤ، صحیح جملہ گھوڑے کو گھاس کھلاؤ۔ توا پر روٹی ڈالو، صحیح جملہ توے پر روٹی ڈالو۔ بچہ کو سلا دو، صحیح جملہ بچے کو سلا دو۔ بیٹا کو مت مارو، صحیح جملہ بیٹے کو مت مارو۔ تخلیقی لکھائی، سوال نمبر 7، 5 سے 7 مربوط جملوں میں لکھیں کہ اگر ہم ٹریفک کے اصولوں کی مکمل پابندی نہ کریں تو کیا ہوگا۔ عملی کام، دیے گئے ٹریفک کے اشارے غور سے دیکھیں اور ان اشاروں کا مطلب سمجھ کر ساتھیوں کو بتائیں۔ اساتذہ سے درخواست ہے کہ اس تخلیقی لکھائی کو کمرہ جماعت میں بچوں کے ساتھ کروائیں۔ جی تو پیارے بچوں، آج ہمارا عنوان تھا سڑکوں پر ہمارے محافظ۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ سبق یاد ہو گیا ہے اور آپ اس کی مشق کرنے کے قابل ہو چکے ہیں۔ تو مجھے دے اجازت، ملتے ہیں نئے ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ۔ تب تک کے لیے رکھے گا اپنا بہت سارا خیال۔ مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔